جرائم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غربت ہے. غربت کی وجہ سے لوگ جرائم پیشہ بن جاتے ہیں. اچھا بھائی، جہاں غربت نہیں ہے، جہاں دولت کی ریل پیر ہے، کوئی بھی آدمی غریب نہیں ہے. ایسے ممالک بہت سے موجود ہیں، مگر وہاں دیکھو رشوت ستانی کا اور لوگوں کی حق تلفیوں کا جتنا انجام ہوتا ہے، جتنا بوجھ ہوتا ہے، وہ بسا اوقات غریب ملکوں میں اتنا نہیں ہوتا. یہ جو آپ دنیا میں مشہور ہے نا کہ بھئی امریکہ میں بڑے اور برطانیہ میں بڑے خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یہ خوش اخلاقی بے شک اچھی چیز ہے، یہ تو ہماری صفت تھی، لیکن یہ خوش اخلاقی جب قوموں پر ڈاکے ڈالنے کا مسئلہ آتا ہے، جب انسانوں کے خون بہانے کا وقت آتا ہے، تو یہ ساری خوش اخلاقی دھری رہ جاتی ہے. آج دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے. غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنا کر قتل کیا جا رہا ہے. ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے. کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اسرائیل کی طرف سے. اسرائیل نہیں، اسرائیل کے پیچھے جو بیٹھا ہے امریکہ، اس کی طرف. وہ امریکہ جو آزادی اظہار رائے کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، جو انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اس کو گستاخی اور آزادی اظہار رائے صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے وقت نظر آتی ہے. اور اگر اس کے جو غلام بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں، وہ انہوں نے اگر گلا گھونٹ رکھا ہے اور کوئی اگر فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگائے، فلسطین کے حق میں آواز بلند کرے، اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. وہ آزادی اظہار رائے کے خلاف نہیں ہے. تو یہ جرائم کیا دولت کی کیا کمی ہے امریکہ کے پاس؟ کیا کمی ہے اسرائیل کے پاس؟ لیکن وہ ظلم کر رہے ہیں. وہ کس لیے؟ کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں. پتہ نہیں ہے کہ ہم جب مریں گے تو ہمیں ایک ایک انسان کے خون کا جواب دینا ہوگا. یہ ساری جو فلسفے ہیں یہ محض ظاہری اسباب کی نشاندہی کرتے ہیں، حقیقت کی نشاندہی نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ واحد چیز جو انسان کو جرم سے اور ظلم سے محفوظ رکھتی ہے وہ صرف اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. لہذا اللہ تعالی ہم سے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو پھر اگر تم اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہتے ہو، اس کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہو، اس کو گناہوں سے، جرائم سے، حق تلفیوں سے پاک کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح شام. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہمارے ذکر کرنے سے، اور نہ ذکر کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے وہ یہ ہدایت ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے میرا ذکر کیا کرو. اب کثرت سے ذکر کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے اپنے آپ کو جرائم سے، گناہوں سے، حق تلفیوں سے، ظلم سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر جہنم سے نجات دلا سکتا ہے، اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ میں عرض کروں گا. لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. وہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ یعنی جس پر ثواب بہت زیادہ ہو وہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ. وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیا معنی؟ کہ کسی بھی حالت میں ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس حالت میں بھی ہو، تمہاری زبان پر کوئی اللہ کا ذکر ہو.
अल्लाह के जिक्र, सुभान अल्लाह अल्लाह का जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का जिक्र है, अल्लाहु अकबर अल्लाह का जिक्र है। तो कोई भी कलेमा जिक्र का तुम्हारे जबान पर हर वक्त जारी रहे, चलते फिरते उठते बैठते। आप जरा गौर करो कि ये काम कोई मुश्किल है जिसके लिए कोई बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है या कोई पैसा खर्च करना पड़ता है। इंसान अपनी सारी औकात में मसरूफ रहता है, कभी वो कोई काम कर रहा होता है, कभी चल रहा होता है, कभी फिर रहा होता है, कभी खा रहा होता है। लेकिन अगर वो इन तमाम औकात में इस बात की पाबंदी कर ले कि मेरी जबान अल्लाह के जिक्र से नहीं रुकेगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ चला जा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता हुआ चला जा, तो न इसमें कोई मशक्कत है, काम भी तुम्हारा कोई नहीं रुक रहा। और मैं अपने कुतुबुल अख्ताब हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का ये इरशाद आपको सुनाता हूं। वो फरमाते थे कि अल्लाह का जिक्र खा कितनी बेदिली से किया जाए, आखिरकार रंग जरूर लाता है, बेफायदा नहीं होता कभी। लिहाजा अगर तुम किसी और काम में मसरूफ हो और जबान पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है, तो ये ना समझो कि ये बेकार है। औरतें घर में खाना पका रही हैं और जबान पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है, कोई जिक्र है। आदमी घर में कोई अपने कहीं बाहर काम कर रहा है, दफ्तर में है, तिजारत कर रहा है, जो भी कर रहा है, जबान पर जारी है उसके अल्लाह का जिक्र। तो ये जिक्रन कसीरन में इंशाअल्लाह दाखिल हो जाएगा और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों की सलाह फलाह हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी मजीद तफसील इस जिक्र कसीर की इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी और जिंदगी रही तो आइंदा बयान करूंगा। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।